بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ پرسوں میرے ساتھ پھر وہی ہوا جو 1 برس اور 3 ماہ پہلے ہوا تھا، یعنی میں اپنی گاڑی کو فلنگ اسٹیشن پر تیل بدلی کروانے گیا تو وہاں لڑکوں نے چیخ مار کر کہا کہ سر، آپ وقت پر تیل نہیں بدلواتے، گاڑی تو اس طرح چلتی رہتی ہے لیکن اس کا نقصان بہت ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میں نے کہا بھئی اس میں اکیلے میرا ہی قصور نہیں ہے، میرے ملک میں تیل کی بدلی کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ ہم پیٹرول ڈالتے ہیں، گاڑی چلتی رہتی ہے اور ہم ایسے ہی اس سے کام لیتے رہتے ہیں، پھر اچانک خیال آتا ہے تو تیل بدلی کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی کا سارا تیل اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اسے باہر نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ یار چلتی تو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو سر پڑھے لکھے آدمی ہیں اور گاڑی کا وقت پر تیل بدلوانا بہت ضروری ہے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے مجھ سے یہی بات کہی تھی اور مجھ سے بدستور یہ کوتاہی سرزد ہوتی رہی۔ جب وہ لڑکے تیل تبدیل کر رہے تھے تو میں سوچنے لگا کہ میں باقی سارے کام وقت پر کرتا ہوں، بینک بیلنس چیک کرتا ہوں، یوٹیلٹی بلز وقت پر ادا کرتا ہوں اور یہ ساری چیزیں میری زندگی اور وجود کے ساتھ لگی ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے اندر کا تیل بدلی نہیں کیا۔ میری روح کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اس میں بھی تبدیلی پیدا کی جائے، لیکن اس بابت میں نے کبھی نہیں سوچا۔ میں یہ بات سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ کیا مجھ پر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ میں دنیا داری کے اور سارے کام کرتا ہوا اور خوش اسلوبی سے ان کو نبھاتا ہوا اپنی روح کی طرف بھی متوجہ ہو کر اس کی صفائی اور پاکیزگی کا بندوبست کروں۔ میں نے ان کے گزشتہ سارے سالوں کا حساب لگایا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ میری نیت تو شاید نیک تھی اور میں اچھا آدمی بھی تھا، لیکن یہ کوتاہی میری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی تھی اور میرا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ میرے ساتھ ایسی بے اختیاری وابستہ تھی کہ میں اس کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتا تھا۔ میرے خیال میں اپنی روح کے تیل کو تبدیل کرنے کی اپنے بدن کی صفائی سے بھی زیادہ ضرورت ہے، جس کی طرف آدمی کسی وجہ سے توجہ نہیں دے سکتا۔ وہاں بھی ہمارا مزاج اپنی گاڑیوں سے سلوک کی طرح سے ہی ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈال کر تو چلتے رہتے ہیں، لیکن پیٹرول سے مفید تر تیل بدلی کا کام ہی نہیں کرتے تاکہ گاڑی کا انجن محفوظ رہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہاں سوچتے سوچتے اور بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ کچھ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی توجہ اپنے تیل بدلی کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور وہ انسانیت کے گروہ میں زیادہ خوبصورت بن کر ابھرتے ہیں اور لوگوں کے کچھ کہے بولے بغیر بہت سارے کام کر دیتے ہیں۔ اللہ نے پتہ نہیں ان کو کس طرح سے ایسا ملکہ دیا ہوتا ہے۔ بڑے سالوں کی بات ہے جب 1952-53 میں بہت بڑا فلڈ آیا تھا۔ اس وقت ابھی لاہور کو سیلاب سے بچانے والی فصیل بھی نہیں بنی تھی جسے آپ بند کہتے ہیں۔ اس وقت لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر ایسی ایسی جگہوں پر جا بیٹھے تھے جہاں زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے طور پر یہ سوچ کر وہاں گئے کہ شاید وہاں ہمارا جانا مفید ہو، یا پھر تجسس میں بطور صحافی ہم کچھ دوست وہاں گئے تو وہاں ایک بوڑھی مائی 2-3 ٹین کے ڈبے رکھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ایک دیگچی تھی اور یوں لگتا تھا کہ اس نے کل شام وہاں چولہا بھی جلایا ہے اور اس سے کچھ پکایا بھی ہے۔ اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ وہاں ان خیموں میں لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ممتاز مفتی نے اسے دیکھ کر کہا کہ یار اس کی حالت تو بہت ناگفتہ اور خراب ہے۔ میں نے کہا کہ ظاہر ہے اور بھی بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اس خراب حالت میں اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا اطمینان تھا۔ وہ بڑی تشفی کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ ممتاز مفتی نے اس سے کہا کہ بی بی اگر تم کو 200 روپے مل جائیں۔ 200 کا سن کر اس کی آنکھیں روشن ہوئیں۔ تو پھر تو ان کا کیا کرے گی؟ کہنے لگی بھاجی لوگ بہت غریب ہیں، میں ان میں بانٹ دوں گی۔ اب اتنے برس کے بعد مجھے اس مائی کا چہرہ بھی یاد آ گیا اور میں نے سوچا کہ اس نے اپنی روح کی تیل بدلی بڑے وقت پر کی تھی اور اس کی شخصیت و فردیت اور برتری وہاں گئے ہوئے ہم سارے دانشوروں اور رائٹروں اور صحافیوں سے زیادہ اور بڑے درجے پر تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال اور اس سال کے درمیان مجھ میں ایک صلاحیت البتہ پیدا ہو گئی ہے، اور وہ بھی کچھ اچھی صلاحیت نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی کمینگی کا عنصر شامل ہے۔
وہ صلاحیت یہ ہے کہ میں اپنے مد مقابل جب کسی نئے آدمی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ باوصف اس کے کہ یہ شخص بڑی مضبوطی اور تیز رفتاری کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر کر رہا ہے، لیکن اس کا تیل اندر سے بہت گندا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے بھی ملتے ہیں، اور وہ ہر روز ملتے ہیں، جنہوں نے کسی وجہ سے سارے کام کرتے ہوئے اس کی طرف بھی توجہ مرکوز رکھی کہ میری روح کے اندر اور میری کارکردگی کے اندر کسی قسم کی آلائش نہ آنے پائے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں جب میں روم میں تھا تو وہاں کے ایک بڑے اخبار کے مالک، جس کے وہ مینیجنگ ایڈیٹر بھی تھے، انہوں نے اپنے جرنلسٹوں کو دعوت دی۔ انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا، گو میں کوئی بڑا کام کا رائٹر بھی نہیں تھا۔ وہاں بڑی عظیم و شان دعوت تھی، وہاں بڑا پرتکلف اہتمام کیا گیا تھا۔ جب ہم کھانا وانا کھا چکے تو کچھ صحافیوں نے اس اخبار کے مالک سے فرمائش کی کہ آپ اپنا گھر ہمیں دکھائیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، ہم اسے اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضرور دیکھیے، اور آئیے۔ ہم نے ٹکڑیوں کی شکل میں ان کے گھر کا اندر سے نظارہ کیا، بڑا خوبصورت تھا۔ اس گھر کے جو بڑے بڑے ڈیکوریشن والے اور مجسموں سے بھرے کمرے تھے، اور ان میں خوبصورت پینٹنگز بھی لگی ہوئی تھیں۔ ایک بڑے خوبصورت کمرے کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا کمرہ ہے؟ وہ کہنے لگے یہ میرے ڈرائیور کا کمرہ ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ ہم نے دوسرے کمرے کے بارے میں پوچھا جو پہلے سے بھی اچھا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ باورچی کا کمرہ ہے۔ اس طرح ایک سے ایک اعلیٰ اور بڑھ کر کمرے دیکھے جو سارے گھر کے ملازموں کے تھے۔ پھر ہم نے وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ دیکھا جس میں ٹیلی فون، ایک میز تھا جو کہ 5-8 فٹ کا ہوگا۔ اس میں ایک بیڈ لگا تھا جو فولڈ بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ ہم نے کہا کہ سر آپ نے نوکروں کے لیے اعلیٰ درجے کے کمرے بنائے ہیں اور اپنے لیے یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میری ماں روم کے ایک بہت بڑے لارڈ کے گھر میں باورچن تھی، اور انہیں جو کمرہ ملا تھا وہ بڑا تنگ تھا۔ اس کمرے میں ہم اپنی ماں کے ساتھ 3 بہن بھائی بھی رہتے تھے۔ جب میں نے گھر بنایا تو میں نے کہا کہ ملازموں کے کمرے بڑے خوبصورت اور ویل ڈیکوریٹڈ ہونے چاہئیں، اور میں تو ہوں ہی ایک بڑا آدمی، اس لیے مجھے کسی بڑے کمرے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس کو دیکھ کر اور اس کی بات سن کر ششدر رہ گئے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس کے ملازم بڑے نخریلے اور مزے کرنے والے تھے۔ میں اس اخبار کے مالک کی خوبی اب محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی ساری توجہ اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اپنے پیٹرول پر نہیں دی تھی، بلکہ اس تیل پر دی تھی جو تبدیلی کر کے انسانی زندگی کو سہولت کے ساتھ آگے لے جاتا ہے۔ ہم سے یہ کوتاہی عموماً ہوتی رہتی ہے۔ ہم بھی اپنی زندگیوں کو کم از کم ایک دفعہ تو اس انداز سے چلائیں جس طرح سے سائنس کہتی ہے، یا مکینیکل کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے انجن اور مشین کو اتنے گھنٹوں یا دنوں کے بعد تیل بدلی کی ضرورت ہے، اور وہ پیٹرول سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہم اپنے وجود کو اس دور سے چلائیں۔ کچھ لوگ جن سے میری فطرت بھی ملتی ہے اور میں ان کو آسانی سے پہچانتا ہوں کہ ان کی طبیعت کے اندر تیل بدلی والی خاصیت شاید ہوتی تو ہے، لیکن کم ہوتی ہے۔ آپ کو زندگی میں بڑے بڑے امیر لوگ ملیں گے، چاہے آپ کل سے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ وہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوں گے اور بڑے اونچے عہدوں پر فائز ہوں گے، لیکن زندگی کے میدان میں اور جو انسانیت کے کھیل کا میدان ہے، اس میں وہ کمزور ہوں گے۔ کہیں نہ کہیں آ کر ان کا انسانی رشتہ گھٹن کا شکار ہوتا ہے۔ جیسا کہ گاڑی کے اندر فریش آئل ڈالا نہ جائے تو وہ گھٹن کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ ایک ماہر ڈرائیور بیٹھتے ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے تیل کی تبدیلی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ دوڑ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی اس کے تیل کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہی ماہر ڈرائیور کہتا ہے کہ سر اب یہ زیادہ رواں چل رہی ہے، لگتا ہے پرسوں ہی تیل تبدیل کیا ہے۔ زندگی کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے۔ میں اپنے بچوں اور پوتوں پر یہ توجہ دے رہا ہوں کہ میں ان کو ایم کام کرا دوں یا فلاں ڈگری دلوا دوں اور لائق بنا دوں اور کہیں فٹ کرا دوں۔ یہ زندگی کی کامیابی نہیں ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کا سارا تعلق ہم نے اکنامکس سے وابستہ کر لیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن طبیعت کے ذرا سخت ہیں، اور اب میں ڈائریکٹ انہیں یہی کہوں گا کہ جناب اپنا تیل بدلی کروا لیں۔ اس کے بعد کئی لوگ آپ سے ملیں گے،
گو وہ اچھے ہوں گے، اور اگر آپ کسی سے تھوڑے بے تکلف ہوں گے تو اپنے کسی دوست سے یہ ضرور کہیں گے کہ یار تیل بدلی کروا لیں یا تمہارا تیل تبدیل ہونے والا ہے۔ وہ ایک شام اخبار پڑھ رہے تھے تو تھانے سے ٹیلی فون آیا اور کسی نے کہا کہ سر ہم نے آپ سے استفسار کرنا ہے۔ کہنے لگے ہاں جی فرمائیے۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیگم صاحبہ گاڑی لے کر جا رہی تھیں، انہوں نے گاڑی کی کسی اور گاڑی کے ساتھ ٹکر مار دی ہے، کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، اور انہوں نے اس امر کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہ ٹکر میری غلطی سے ہوئی تھی۔ اس شخص کی فون پر بات سن کر میرا دوست بولا کہ اگر اس خاتون نے اعتراف کر لیا ہے تو وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے آج تک اپنی کسی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اور وہ یہ کہہ کر دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اس فون کرنے والے نے کہا کہ جی وہ اپنا نام شائستہ بتاتی ہیں، تو صاحب نے کہا کہ اس نام کی کئی خواتین ہیں، وہ میری بیوی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تیل بدلی والی بات ان پر بھی صادق آتی ہے، اور یہ ایک سخت تر مثال ہے۔ جب میں ایک پسماندہ سے گاؤں کے ایک اسکول میں کچی میں داخل کرایا گیا تو وہاں ایک بابا دال چپاتی ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس سرخ گاڑی تھی، وہ لمبا سا جبہ پہن کے رکھتے تھے اور یو پی کے کسی علاقے سے آئے تھے۔ جب بھی ہم گلی سے باہر نکلتے اور ان کی رینج میں آتے تو وہ بابا دال چپاتی آگے بڑھ کر ہم کو پکڑ لیتا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ڈر سے ہم چیخیں مارنے لگتے تھے اور روتے تھے، لیکن وہ بابا ایک ہی بات کہتے تھے کہ جا تو آگے اور دیکھ تماشا، ابھی اللہ کا فضل تجھے پکڑ لے گا اور دال چپاتی تیرے پیٹ میں ہے۔ ہمیں لگتا تھا کہ اللہ کا فضل بڑا خوفناک ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں ہمیشہ یہی کہتے۔ جب میری ماں مجھے قاعدہ دے کر اسکول بھیجتی تو میں کہتا کہ وہاں باہر بابا دال چپاتی ہوگا، وہ مجھے پکڑ کر اللہ کے فضل کے حوالے کر دے گا۔ جب میں بڑا ہوا تو عید کا ایک دن تھا، آج ہم نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو میرے والد صاحب جو کہ قصبے میں بڑے معزز تھے، انہوں نے بابا دال چپاتی کی جوتیاں اٹھا کر پہننے کے لیے سیدھی کی تو وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، رہنے دیں میں ایسے ہی پہن لوں گا۔ میرے ابا جی کہنے لگے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہونے دیں کہ میں آپ کی جوتیاں سیدھی کروں۔ وہ بابا کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ابا جی ایک معمولی سے آدمی کو اتنا بڑا مان سمان دے رہے ہیں، اور آخر کیوں؟ میرے ابا جی کہنے لگے کہ آپ ہم سب مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ تو وہ بابا دال چپاتی کہنے لگے کہ میں ایک اچھا انسان تو ضرور ہو سکتا ہوں، لیکن اچھا مسلمان ہونے کا فاصلہ ابھی بہت طویل ہے۔ اچھا انسان ہونا بہت مشکل ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو اتنے زیادہ سخت طبیعت کے تو نہیں ہوں گے، لیکن ان میں کچھ عجیب سا بیلنس ہوگا۔ ہمیں اپنے دل کے اندر کوئی خیانت یا غلاظت نہیں پالنی چاہیے۔ گزشتہ سال بڑی بارشیں ہوئی تھیں اور شدید بارش میں ہم جمعہ پڑھنے گئے تو نوجوان سے مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیا اللہ کی رحمت ہے اور اس کی کیا مہربانی ہے، اور کیسی خوبصورت اور دلفریب موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور ہم اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے لطف و کرم سے فیض اٹھا رہے ہیں، اور جو لوگ گاڑیوں پر جمعہ پڑھنے آئے ہیں ان کی گاڑیاں مفت میں دھل رہی ہیں۔ یہ بڑی باریک سی بات تھی، اور اس سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی ایک ماہ کے اندر اندر مولوی صاحب کو اپنی تیل بدلی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم ان کو ابھی پوری کی پوری داد نہیں دے سکتے۔ میں آپ سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ آپ اپنی موٹر کی تیل بدلی بھی وقت پر کروائیں، اور اپنی روح اور ذات کی تیل بدلی بھی وقت پر کریں، ورنہ وقت بہت کم رہ جائے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔